صحیح مسلم شریف میں اور احادیث کی دیگر کتب میں ایک حدیث پاک روایت کی جاتی ہے، جس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری جنتی کا حال بیان فرمایا ہے۔ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے بارے میں آقائے دو جہاں، سرور کون و مکاں، تاجدار عرب و عجم، محبوب خدا، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل کر دے گا، دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا، اور پھر اس کے بعد جب یہ جنت اور دوزخ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اپنے اعمال کی، برے اعمال کی سزا اور عذاب کاٹنے کے بعد ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کی جائے گی۔ جو ہوں گے ایمان والے، ہوں گے اہل ایمان میں سے، لیکن گناہ گار ہوں گے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی اور عذاب کے بعد انہیں دوزخ سے نکال کر جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن جو سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا اور جس کو جنت عطا کی جائے گی، اس کا حال اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، جن کو دوزخ سے نکالنا تھا ان کو بھی نکال کر جنت عطا کر دے گا، صرف جہنم میں ایک شخص باقی رہ جائے گا، ایمان والا، جس کا ایمان صرف ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارے جہنم میں کافر ہی ہوں گے اور انکار کرنے والے، کافر اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہی دوزخ میں رہ جائیں گے۔ باقی ایمان والے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آخری شخص دوزخ میں رہ جائے گا اور یہ پکار رہا ہوگا کہ اے خالق کائنات، اے پروردگار، اب میں دوزخ کے عذاب سے تنگ آ چکا ہوں، اور اب دوزخ کے اس شدید عذاب سے مجھے نجات عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور خالق کائنات فرمائے گا، ہاں میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، اگر مجھے دوزخ سے نکالتا نہیں ہے تو کم از کم میرا رخ ہی دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے، میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے، تاکہ میرا سینہ جلنے سے بچ جائے، تاکہ میرا چہرہ جلنے سے بچ جائے۔ اس کی بدبو نے، اس کی آگ کی شدت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تیرا رخ دوزخ سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دوں تو کیا اس کے بعد کچھ اور تو نہیں طلب کرے گا؟ بندہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، تیری عزت کی قسم، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اور تجھ سے کچھ طلب نہیں کروں گا، بس یہ کام کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ خالق کائنات اس کا رخ جنت کی طرف کر دے گا۔ اب جب رخ جنت کی طرف ہوگا تو اسے دور ایک درخت دکھائی دے گا، ایک سایہ دار درخت اس کو نظر آئے گا۔ کچھ دیر تو یہ صبر کرے گا، لیکن دوزخ کا ستایا ہوا، دوزخ کے عذاب کی شدت میں جو رگڑا اس کو لگ چکا ہوگا تو یہ آرزو کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، ایک اور عرض ہے۔ خالق کائنات فرمائے گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کچھ طلب نہیں کروں گا، تو پھر تو مانگنے پہ آ گیا ہے۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میری عرض قبول کر،
مجھے صرف ایک میری خواہش ہے وہ پوری کر دے، اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ خالق کائنات فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، سایہ دار درخت، میں اس گرمی کی شدت میں تنگ آ چکا ہوں، اب صبر کی انتہا ہو چکی ہے، میرے مالک مجھے اس درخت تک پہنچا دے، میں اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو یہ بتا کہ اس کے بعد تو کچھ طلب نہیں کرے گا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کے بعد کچھ طلب نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے تیری ذات کی، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس ایک خواہش پوری کر دے کہ مجھے اس سایہ دار درخت کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھائے گا اور اس سایہ دار درخت کے قریب کر دے گا۔ یہ اس سایہ دار درخت میں کچھ دیر آرام کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہاں پہ آرام کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کیونکہ یہاں سے جب آگے دیکھے گا تو اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو سایہ دار بھی ہوگا، جس کے ساتھ پھل بھی لگے ہوں گے۔ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس درخت سے تو وہ اچھا ہے، وہ اس سے خوبصورت بھی ہوگا، اس کا سایہ بھی اچھا ہوگا، اس کے ساتھ پھل بھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے باری تعالیٰ تیری رحمت کے خزانے وسیع ہیں، تو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اے میرے مالک میری ایک اور عرض قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میری آخری خواہش ایک اور پوری کر دے کہ اس درخت کے سائے سے مجھے اٹھا کر اس درخت سامنے جو نظر آ رہا ہے اس درخت کے پاس پہنچا دے، چونکہ وہاں پھل بھی ہے، سایہ بھی ہے، مجھے بھوک ستا رہی ہے تو میں اس کا پھل کھاؤں گا اور اس کے سائے میں آرام کروں گا، بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ لے کیا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے قسم ہے تیری ذات کی، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس ایک بار مجھے وہاں پہنچا دے۔ خالق کائنات اپنے فضل سے اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا، وہاں پہ جا کر یہ خوش ہو جائے گا، وہاں آرام بھی کرے گا، پھل بھی کھائے گا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اسے آگے ایک اور درخت دکھائی دے گا جس کے ساتھ پھل بھی اچھا ہوگا، جس کا سایہ بھی اچھا ہوگا اور جس کے پاس پانی بھی ہوگا۔ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک اور عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو کتنے وعدہ خلافی کرتا ہے، تو کتنی بار اپنے عہد توڑتا ہے، کتنی بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، بارہا تو کہتا ہے، قسمیں کھاتا ہے کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ طلب نہیں کروں گا، اور ہر بار تو وعدہ توڑ کے پھر مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تجھے تیری عزت کا واسطہ، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مولا تو معاف کرنے والا ہے، اے پروردگار تیرا جاتا کیا ہے؟ یا اللہ مجھ گناہگار کو یہاں سے اٹھا کر اس درخت کے پاس لے جا جہاں پہ پانی بھی ہے، پھل بھی ہے، سایہ بھی ہے، میں تاکہ پانی پی کر پھل کھا کر سائے میں آرام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ اب یہاں پہ کچھ دیر رہنے کے بعد جب تک اللہ چاہے گا، یہاں سے جب یہ نگاہ اٹھائے گا تو سامنے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، جنت کا گیٹ سامنے نظر آئے گا، اور جنت والوں کی آوازیں بھی یہاں اس کو سنائی دیں گی۔ اس کے دل میں خواہش آئے گی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک اور عرض ہے۔ خالق کی کائنات فرمائے گا اے میرے بندے تو بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے، ہر بار قسم کھاتا ہے کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگتا ہے، بتا اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، تجھے تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ، مجھے جنت میں داخل نہیں کرتا تو نہ کر، لیکن مجھے کم از کم وہ جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے۔
میں جنت کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ کر گزارا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر وعدہ کر کے اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا۔ یہ کہتا ہے یا اللہ یہ آخری بار ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جنت کے دروازے کے باہر کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ اندر جنت والوں کی گفتگو سنے گا۔ جنت کا کچھ حال اسے باہر سے معلوم ہوگا، جنت اندر سے کچھ نظارہ اس کو کروایا جائے گا تو اس کے دل میں خواہش آئے گی، اے باری تعالیٰ مجھے بھی کاش کہ تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ ہوں تو بڑا گناہ گار، بڑا ہی نافرمان، بار بار عہد توڑنے والا، لیکن اے مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کاش کہ تو مجھے یہاں سے اٹھا کر ایک بار جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ عرض کرے گا یا اللہ تیری رحمت کے خزانے وسیع ہیں، تو رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تیرا جاتا کیا ہے، یا اللہ مجھ گناہ گار کا بھلا ہو جائے گا، مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرے رب کا کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا کریم ہے، بندہ ہی اس کا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کس قدر ہے، میرا مالک چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ ہی بخشا جائے اور جنت میں چلا جائے۔ انسان خود ہی دوزخ کے گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہے، ورنہ رب تعالیٰ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری مخلوق دوزخ کے عذاب میں جلے، دوزخ میں جائے، وہ تو چاہتا ہے میرا ہر بندہ بخشا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے سے اندر داخل کرے گا تو یہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ کیا جنت، تیری جنت تو بھری پڑی ہے، کیا اس میں میرے لیے بھی کوئی جگہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے جتنی دنیا میں تو رہ کے آیا ہے، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ یہاں تجھے عطا کی جائے گی، یعنی پوری روح زمین سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے عطا کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا، اے میرے مالک تو مالک ہو کر اپنے بندے سے مذاق کرتا ہے، تو خالق اور مالک ہو کر مجھ گناہگار سے، اپنے بندے سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، میرے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، حقیقتاً میں تجھے دنیا سے 10 گنا زیادہ یہاں جنت میں تیرے لیے جگہ تجھے عطا کر رہا ہوں۔ بندہ اپنے رب کے کرم پہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ادنا درجے کے جنتی کو، جو کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے 10 گنا زیادہ، دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں اسے عطا فرمائے گا، جس میں حسین و جمیل باغات ہوں گے، بغیچے ہوں گے، محلات ہوں گے، حوریں ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے، جنت کی ان گنت نعمتیں ہوں گی، بے مثل و بے مثال نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے تو تمنا تو کر، تو جو تمنا کرے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر وہ تمنا کرے گا کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ خالق کی کائنات فرمائے گا، میرے بندے اور طلب کر، کیا چاہتا ہے، جو تمنا کرے گا، جو خواہش کرے گا وہی تجھے عطا کیا جائے گا۔
وہ بندہ پھر جو تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا، حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اب تو راضی ہے؟ بندہ عرض کرے گا پروردگار اب میں راضی ہوں، یا اللہ اب میں راضی ہوں، مجھے ہر وہ چیز مل گئی جس کی میں نے تمنا کی، اور اے مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اس آخری جنتی کا حال ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے جنت کی باریں عطا فرمائے۔